مسلمان نہ رہنے پائے، یہ گوشت کھاتے رہیں، انڈا مچھلی کھاتے رہیں، جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے رہیں، کبھی کبھار کسی کی میت پر یہ جنازہ بھی پڑھ لیں، عید کے موقع پر 2 رکعت عید اور بقرعید پر پڑھ لیں اور یہ خوش رہیں، ان کے اندر سے دین چھین لیا جائے، ان کا ایمان چھین لیا جائے، ان کا عقیدہ چھین لیا جائے، اور حالت یہ ہو کہ مسلمانوں کے اندر خود ان کے مذہب سے بیزاری ہو، ان کے دین سے بیزاری ہو۔ آج ہم اسی پر رونا رو رہے ہیں کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، بیٹے مرتد ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو لوگ آن ریکارڈ مرتد ہوئے ہیں، ہم انہی کا رونا رو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کیا ہمارے بچے جو ہمارے گھر میں بحیثیت مسلمان ہیں، کیا وہ بھی مسلمان ہیں؟ کیا وہ بھی مومن ہیں؟ کیا وہ بھی ایمان والے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اس کو ٹیچر بناؤں گا، میں اس کو انجینئر بناؤں گا، میں اس کو پائلٹ بناؤں گا، میں اس کو یہ بناؤں گا، میں اس کو وہ بناؤں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو مسلمان بھی بناؤں گا، میں اپنے بچے کو مومن بھی بناؤں گا، میں اپنے بچے کو دیندار بھی بناؤں گا؟ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ڈاکٹر بنانے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے یہاں اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ میں نے کئی تقریروں میں کہا، ہمارے علماء بھی تقریریں کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہمارے یہاں ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے ٹیچرز ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے وکیل ہونے چاہیے، ضروری ہے، اچھے سے اچھے جج ہونے چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو اچھا مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا ڈاکٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا وکیل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اچھا مسلمان نہیں ہوگا وہ اچھا جج کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہی اچھے جج ہوتے ہیں۔ میں کسی دوسرے مذہب کو گالی نہیں دے رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے مسلمان نہیں بنایا اور جج بنا دیا اپنے بچے کو تو وہ کیا کرے گا؟ قاتل کو وہ کھلا چھوڑ دے گا رشوت لے کے، اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے رشتہ داروں کو پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ نے اچھا مسلمان نہیں بنایا اور آپ نے ڈاکٹر بنا دیا تو وہ کڈنی چوری کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ لوگوں کی جان کا سودا کرتا نظر آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں سے میری گزارش ہے، پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو بالکل پلا دو، گھٹی میں ایمان پلا دو، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا ایمان نہ چھین سکے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کیسے مسلمان ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور دولت کے پجاری بن گئے، ڈگریوں کے پجاری بن گئے، سب چیز تو بچوں کو دینا چاہتے ہو، بچوں کو ایمان کیوں نہیں دینا چاہتے؟ بچوں کو اسلام کیوں نہیں دینا چاہتے؟ بچوں کو عقیدہ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں نبیوں کی فکر کیا ہے، انبیاء کی فکر کیا ہے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے ہمیں کہتے ہیں ارے مولانا ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بچہ بھی مسلمان رہے گا۔ میں تم کو نقرائی والوں کافر کہنے نہیں آیا، نہ یہ میرا منصب ہے، میں تو صوفیوں کا غلام ہوں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میرا بچہ بھی مسلمان رہے گا، تو کون سا مسلمان ہے؟ یا تجھے وضو کے فرائض بھی یاد ہے، یا تجھے نماز کے فرائض بھی یاد ہے، ایمان کیا ہے تجھے پتا ہے، غسل کیا ہے میرے بھائی تجھے پتا ہے؟ ارے بال تیری داڑھی کے سفید ہو گئے میرے بھائی، آج تک تو نے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا، تو کیسا مسلمان ہے؟ تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتا، پاک کیسے رہتے اس کے مسائل تمہیں نہیں پتا، کیسے مسلمان ہو؟ آؤ تم اور میرے جیسے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، وہ انبیاء کرام جو معصوم تھے، معصوم، ان کی فکر کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی۔ میں ترجمانی کر رہا ہوں قرآن مقدس کی آیت کی، ذرا غور سے سننا۔ میں نے پہلے کہا بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں ہوگی، صرف دل کا درد، اس لیے کہ کفر سر اٹھا رہا ہے، الہاد اور بے دینی ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہی ہے،
گھروں کے اندر گھس چکی ہے. اگر آج ایمان نہ بچایا تو تمہاری قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا, تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. مر کے پڑے رہو گے, تمہارے بچے تمہارا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے. ہر چیز کی فکر لے کے بیٹھے ہو, اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی فکر نہیں ہے. جو مسلمان جسے تم کہتے ہو, میں وہ مسلمان بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مسلمان بنانے کے لیے محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے, وہ مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. اگر وقت میں گنجائش رہی تو تمہارا مسلمان اور مدینے کے تاجدار کا بنایا ہوا مسلمان, میں تھوڑی دیر آخر میں اس پر گفتگو کروں گا اگر وقت میں گنجائش رہی تو. لیکن بات توجہ سے سننا. آپ جانتے ہیں اب قرآن کہہ رہا ہے, اور یاد کرو, کیا یاد کرو, جب موت حاضر ہوتی ہے کس کی بارگاہ میں؟ یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں. ذرا قرآن کے پیور پر اہل علم کی جو توجہ چاہتا ہوں. اذ حضر یعقوب الموت, موت حاضر ہوئی, حضر حاضر ہوئی موت. کہاں؟ نبی کے پاس. پتا چلا قرآن جب نبی کی موت کا ذکر کرتا ہے تو عام بشر کی طرح ذکر نہیں کرتا. تمہارے پاس موت آتی ہے اور انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. تمہاری موت میں اور نبیوں کی موت میں فرق یہ ہے, موت سب کو آتی ہے مگر تمہارے یہاں تشریف لاتی ہے اور انبیاء کے یہاں حاضر ہوتی ہے. اب یوپی والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تشریف لانا اور حاضر ہونے میں فرق کیا ہے. تشریف لانا اور حاضر ہونے میں, اور اگر علم یہاں سے اٹھ چکا ہے تو میں اشارے میں سمجھا دوں. تشریف لانا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بڑا آئے گا تو وہ کہے گا کہ تشریف لا رہے ہیں, اور کوئی چھوٹا آئے گا تو کیا کہیں گے کہ حاضر ہو رہے ہیں. حاضر ہونے والا نیاز مندی سے حاضر ہوتا ہے, کوئی تشریف نہیں لاتا. مثال کے طور پر کوئی بڑا, مثال کے طور پہ پیر صاحب آئے, پیر صاحب تشریف لائے اور میں اجمیر شریف گیا تو میں نے اجمیر شریف میں حاضری دی. اب قرآن میں ملا نہیں, اللہ کہہ رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت, موت حاضر ہوئی. پتا چلا نبیوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے, موت کا فرشتہ بھی جاتا ہے تو ادب کے ساتھ جاتا ہے. موت کا فرشتہ بھی, موت کا فرشتہ بھی جاتا ہے تو ادب کے ساتھ جاتا ہے. توجہ فرمائیں, اس سے پتا چلا کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ شیطانی عقیدہ نہیں بلکہ قرآنی عقیدہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں, ہمارے امام نے کہا, کیا کہا, بڑی شان سے کہا, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, ایسی آنی کہ فقط آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, ایسی آنی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میں چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, خاندان مصطفیٰ, نعرہ حیدری. اب اللہ اکبر, میرا اس وقت عنوان حیات النبی نہیں, میں تھوڑی دور سے چل رہا ہوں, لیکن توجہ فرمائیں. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, آیت پاک کا مفہوم ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے, جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے اور ان کی بارگاہ میں موت نے حاضری دی, موت حاضر ہوئی, تو اس وقت تو یعقوب علیہ السلام کو فکر کیا تھی؟ اب ذرا توجہ کرنا. روٹی کپڑا مکان کی فکر کرنے والوں, روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے, کپڑے تو اللہ اکبر بھکاریوں کو بھی مل جاتے ہیں, اور چھت تو آج نوکر
بستیوں کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں رہ رہے ہیں. آج مکان کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے, آج کپڑے کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے. لیکن یاد رکھنا, روٹی کپڑا مکان صرف اپنا مقصد نہیں ہے, بلکہ اپنا مقصد اس سے بڑھ کر ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. اللہ کے بندوں مسلمانوں یاد رکھو, یعقوب علیہ السلام کو فکر کیا تھی؟ روٹی کپڑا مکان کی فکر نہیں تھی. یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوگی کہ میرے باپ میرے بچے مومن رہیں گے یا نہ رہیں گے, دین پہ رہیں گے یا نہ رہیں گے, اسلام پر رہیں گے یا نہ رہیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا, اپنے بیٹوں کو جمع کیا. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام کے اللہ اکبر 10 سے زائد بیٹے ہیں, اور سارے بیٹوں کو جمع کیا. یہ یعقوب علیہ السلام کون ہے تمہیں پتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی. غور فرمائے, نبی کا بیٹا نبی, نبی کا پوتا نبی, اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد میں بھی یوسف علیہ السلام نبی, اور نیچے نیچے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے. ذرا غور کرو, نبی کا بیٹا نبی کا پوتا دنیا سے جاتے ہوئے فکر کیا کر رہے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد مسلمان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, میرے بچے میرے بعد مومن رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. بتاؤ, یہ نبیوں کی فکر ہے. مرتے وقت ہمیں تو دکان مکان کھیت کھلیان یاد آتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سچی تربیت کا نتیجہ تھا کہ نبی کے بیٹوں نے اپنے باپ کو جواب دیا, قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اے ہمارے ابا جان, آپ کو فکر ہے کہ آپ کے بعد ہم کس کی عبادت کریں گے, تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جو خدا ہے آپ کا. آپ کا خدا ہے, آپ کے باپ داداؤں کا خدا ہے, ابراہیم کا, اسماعیل کا, اسحاق کا جو خدا ہے, ہم اس کی عبادت کریں گے. الہ واحدہ, جو ایک ہے, ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. کیا پتا چلا, نبی کو فکر ہے میرے بچے میرے بعد دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. ہمیں کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے. ہمارے پاس تو روٹی کے ٹکڑے کی اہمیت ہے, ہمارے پاس تو کپڑوں کی اہمیت ہے, ہمارے پاس تو مکان کی اہمیت ہے, ہمارے پاس تو کھیتیوں کی اہمیت ہے. دین کی اہمیت نہیں ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں, ہمارے پاس شاید دین کی اہمیت اس لیے نہیں ہے. آج میرا جوان بہت آرام کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, ہنسی مذاق میں داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینک دیتا ہے. اس کو کوئی درد نہیں ہوتا, نماز چھوڑ دیتا ہے, اس کو کوئی درد نہیں ہوتا, مسجدیں ویران ہوتی ہے, کسی کو کوئی درد نہیں ہوتا. کبھی درد ہوا ہے؟ اپنے ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. پھر کہتا ہوں, تقریر نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں, یہ کسی کے دل کا درد ہے. کبھی غور کرو, یہی بیٹھے بیٹھے یہ تصور کرو کہ میری قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہوں, اور قبر کا تصور کر کے اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا, اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے. ذرا غور کرنا, اگر تم لیڈر ہو سیاسی تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے, اگر تم مقرر ہو تو بھی تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے, اگر تم ناطقہ ہو تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے. تم عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, مفتی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, وکیل ہو, کوئی ڈگری تمہارے پاس ہے, تمہارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں ہے. اور ایک بات بڑھ کے کہہ دوں, اگر نقرائی والے میری جان بخشی کر دیں تو میں یہ بات بھی کہہ دوں, آج کے دور کے حساب سے, پچھلے دور کے حساب سے نہیں, پیر بھی اپنی قبر میں نہیں آیا, ماں باپ بھی اپنی قبر میں نہیں آئے, بھائی بھتیجے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے, زندہ باد مرد آباد کا نعرہ لگانے والے بھی اپنی قبر میں نہیں آئے. ہم اکیلے ہی اکیلے قبر میں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر دوں, اس لیے میں نے پیر کا تذکرہ کر لیا. میرے عزیز, جو پیر خود نماز نہیں پڑھتا وہ تیری قبر میں کیا آئے گا؟ جو اللہ کے پکارنے پر توجہ کرنا, جملے پہ غور کرنا, میں کسی کی غیبت کرنے, کسی کو طرز کرنے نہیں بیٹھا, لیکن غور کرنا, جو اللہ کے پکارنے پر مسجد میں نہ جاتا ہو, تیرے پکارنے پر تیری قبر میں کیا آئے گا؟ وہ تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے, تجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے. قبر میں کوئی نہیں آنے والا, قبر میں کوئی نہیں آنے والا, توجہ فرمائے, کوئی نہیں آنے والا. اس وقت کا تصور کرو, اندھیرا ہے, تاریکی ہے, پسینہ ہے, گرمی ہے, روشنی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے,
ब्याह मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी, सिर्फ मिट्टी है और कुछ नहीं है। उस वक्त जरा तवज्जो करो, तसव्वुर करो, आपने अपने बच्चे को सब कुछ बनाया कि अपने बच्चे को मोमिन भी बनाया था, दीनदार भी बनाया था, इस्लाम भी दिया था। इस्लाम की अहमियत क्यों नहीं है जरा सोचो, उस कब्र में सोचो। अपने बच्चे को नमाज नहीं का दर्स नहीं दिया था, खुद की नमाज छूटती थी, कब्र का तसव्वुर करके सोचो। कभी तुम्हारे माथे पर कोई शिकन आया कि यार मेरी नमाज छूट गई? मेरे भाई, आज का मुसलमान कितना दौलत का पुजारी हो गया है, अल्लाह को खुदा मानने की बात करता है और किस किस को खुदा मान रहा है मुझे नहीं पता। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, 500 की नोट गुम हो जाए तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। फजर की नमाज पूरी जिंदगी नहीं पढ़ते, कभी अफसोस हुआ, नमाजें छूटी कभी अफसोस हुआ, ज़कात नहीं दी कभी अफसोस हुआ, हज नहीं कर रहे हो कभी अफसोस हुआ, रमजान शरीफ के रोजे छूटे कभी अफसोस हुआ। ये दीन की अहमियत क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, अगर बकरी गुम हो जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, मेरी बकरी गुम हो गई, नमाज गुम हुई तो कभी रोए हो? अल्लाह अकबर, जो अपने दरवाजे पर बंदी हुई बकरी से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे, वो कौम इज्जत के साथ जिएगी, वो कौम कौमों की इमामत करेगी, वो कौम बुलंदी पाएगी, वो कौम उरूज पाएगी, वो कौम इज्जत पाएगी। कहते हो पूरी दुनिया में लुट रहे, क्यों नहीं लुटोगे, क्यों नहीं पिटोगे? क्योंकि यहाँ इसलिए पिट रहे हो कि मुसलमान कहलाते हो, और कब्र में इसलिए पिटोगे कि सच्चे मुसलमान नहीं थे। अपने दिलों में हाथ रख करके सोचो, दीन की अहमियत क्यों नहीं, दाढ़ी की अहमियत क्यों, नमाज की अहमियत क्यों? इमाम हुसैन का जिक्र करते हो, इमाम हुसैन ने तो सब लुटाया, सब लुटाया, सब लुटाया। एक बात कहूं, हुसैन ऐसे लुटाने वाले का नाम है, इमाम हुसैन ऐसे लुटाने वाली हस्ती का नाम है। यार लोग सब लुटाते हैं फिर भी वतन की निस्बत बाकी रखते हैं, सब लुटाते हैं फिर भी वतन की निस्बत बाकी रखते हैं। मतलब क्या? पूरी जिंदगी बरतानिया में रहा लेकिन कहला रहा है लखनवी, बरतानिया में बूढ़ा हो गया रहते रहते, अब क्या कहला रहा है? लखनवी। मुंबई में रहते हुए पूरी जिंदगी गुजर गई, रामपुरी कहला है। क्या कहना है? इंदौरी कहना है। यानी वतन छोड़कर भी वतन की निस्बत आदमी रखता है, इतनी निस्बत तो रखता है। अरे हुसैन किस लुटाने वाली हस्ती का नाम है? पैदा हुए मदीने मुनव्वरा में, बड़े हुए मदीने मुनव्वरा में, मनाना मदीने मुनव्वरा में, अम्मी मदीने मुनव्वरा में, भैया मदीने मुनव्वरा में, सब कुछ मदीने में है, मगर हुसैन को आज कोई मदनी नहीं कहता। हुसैन को आज तो करबला वाला हुसैन कहते हैं। सुल्तानपुर मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब है यूं लुटाया कि ना घर रखा ना घर वाले रखा, हत्ता के बेटे का चूल्हा भी लुटा दिया, अली असगर का चूल्हा भी लुटा दिया, सैयदुल आबिदीन का बिस्तर भी लुटा दिया, अपने बेटे का कलेजा जब लेज़े की अनी ने देखा तो शिकवा नहीं बल्कि शुक्र किया कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लिया। गौर फरमाए, तवज्जो, दीन की अहमियत क्यों? इमाम ने सब लुटाया लेकिन कुछ याद ना आया। आखिरी में क्या याद आया? नमाज का वक्त हो गया है, सजदा तो कर लूं। हमें दीन की अहमियत क्यों नहीं? बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहना चाहता हूं। इमाम हुसैन को दीन की अहमियत इसलिए थी कि उनके नाना ने ताइफ में पत्थर खाए थे, तब दीन हम तक पहुंचा। उनके बाबा ने बड़ी जंगें लड़ी थी, उनके भाई को इसी दीन के लिए जहर पिलाया गया था, बल्कि जहर में हीरा पीस कर पिलाया गया था, और 40 दिन तक के टुकड़े आंतों के कट कट के इमाम हसन पे गिरे थे। सहाबा
کو دین کی اہمیت کا پتہ اس لیے تھا کہ ان کو دین سستے میں نہیں مل گیا تھا، مفت میں نہیں مل گیا تھا. انہوں نے مکہ جیسا وطن چھوڑا تھا، دین ملا تھا. انہوں نے قربانیاں دی تھی، دین ملا تھا. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو دین کی اہمیت اس لیے تھی کہ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی تھی. آج ہمیں دین کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم بھی مسلمان ماں کا دودھ پیا، ہم بھی مسلمان. میں کوئی کوسنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، اے مسلمانوں، بکری گم ہو جانے پر ٹینشن میں آنے والوں، 500 کی نوٹ گم ہو جانے پر رونے والوں، کار کا ایکسیڈنٹ ہو جانے پر صدمہ کرنے والوں، نماز روزہ چھوٹنے پر تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، تو مطلب یہی ہے نا، دین کا درد تو آپ کو اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو دین کی خاطر کسی کا کلیجہ نہیں چبوانا پڑا. اگر آپ بھی اپنے دین کو پانے کے لیے اپنے چچا کا کلیجہ چبواتے ہیں، کچا کلیجہ، تو آپ کو دین کی اہمیت پتہ چلتی. اگر آپ بھی 18 سال کے بیٹے کی شہادت کے وقت اس کے دل کا ٹکڑا نیزے کی انہی پر دیکھتے ہیں تو آپ کو دین کی اہمیت پتہ چلتی. دین کے لیے اگر تمہاری عورتوں کے دوپٹے لوٹے جاتے ہیں تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی. وطن سے تم کو اللہ کے دین کے لیے نکالا جاتا تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی. بلال حبشی کی طرح تپتے ہوئے ریت پر تمہیں لٹا کر، سینے پر چٹان رکھ کر تمہیں چابک سے مارا جاتا تو تمہیں دین کی اہمیت پتہ چلتی. دین مفت میں مل گیا نا. یہ دین آپ کمائی نہیں ہے، یہ دین باپ کمائی ہے، باپ کمائی. اس لیے تمہیں دین کی اہمیت نہیں پتا. کسی بڑے مفکر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک مرتبہ بیٹے کو بڑے ناز سے پالا اپنے باپ نے، اس کے اپنے باپ نے نازوں سے پالا. بیٹا جوان ہو گیا تو جوان ہونے کے بعد باپ نے کہا، بیٹا میں نے تجھے بہت نازوں سے پالا، اب تو جوان ہو گیا ہے، ایک کام کر بیٹا، کام دھام کر. اس لیے کہ جوان بیٹا کام نہ کرے گا تو پھر کون کام کرے گا. ماں کے پاس بیٹا روتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امی پاپا نے کام کے لیے کہا ہے. اچھا بیٹا کام کے لیے کہا ہے؟ میرے لال میں نے تیرے بابا نے جو خرچہ دیا تھا تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے جمع پونجی کے طور پہ کسی وقت کام آئے گا اس لیے رکھا تھا. ایک کام کر میرے بچے، تیرے بابا کام کے لیے کہتے، تو نے تو کوئی کام سیکھا ہی نہیں، تجھے تو کوئی کام آتا ہی نہیں. ایک کام کر، روزانہ ایک سکہ لے کے جایا کر، صبح سے شام تک گھوم کے آ جایا کر. جب تو صبح سے شام تک کے گھوم کے آئے گا اور اپنے ابا کو کہہ دیا کر، ابا میں کما کر کے لایا ہوں، سکہ دے دیا کر، تیرا بابا خوش ہو جائے گا. اور مزے کیا کر، باغ میں بیٹھ جایا کر، دوستوں کے ساتھ گھوم لیا کر. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا نے بیٹے کو یہ سکھا دیا. بیٹا صبح نکلا، ایک سکہ لیا، وہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا، باغ میں ٹائم پاس کرتا رہا. شام کو آیا، بابا میں یہ پیسے لایا ہوں، یہ لیجئے. باپ بڑا ہوشیار تھا کیونکہ باپ بیٹے کو باپ سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے. باپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، اس کا لباس دیکھا کہ جو وہ لباس بگڑا بھی نہیں، میلا بھی نہیں ہوا. اور پیسے کہاں کے لایا میرا بیٹا؟ باپ نے کہا کہاں ہے پیسے؟ یہ لیجیے ابا. باپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کہا بیٹا اپنے گھر میں جو کنواں ہے نا اس کنواں میں یہ سکہ ڈال دے. اس نے ڈال دیا. دوسرے دن بھی ایسی ہوا، تیسرے دن بھی ایسی ہوا، روز روز ہوتا رہا. کہتے ہیں کہ خرچ کرتے کرتے تو دریا کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے. ماں کی جمع پونجی کب تک رہ سکتی تھی؟ ماں نے بیٹے کو بٹھا پلایا، سر پہ ہاتھ پھرایا اور ہاتھ پھرا کے کہتی ہے، بیٹا جتنا جمع تھا تیری محبت میں سب خرچ ہو گیا، اب تجھے کل سے کام پہ جانا پڑے گا، کل سے تجھے کمانے جانا پڑے گا. اچھا ماں جانا پڑے گا، اب تو ہے کچھ نہیں، اگر نہیں کما کے لائے گا تو ساری پول کھل جائے گی کہ سب چکر کیا تھا. بیٹا صبح کو نکلا، جگہ جگہ پہ در در بھٹکتا رہا، کام ہے مزدوری ہے. سب کا آخرکار دن گزرتا رہا. دوپہر کے وقت کسی نے کام دیا. جب محنت کی پہلی مرتبہ سر کا پسینہ پیر تک آیا تب کہیں جا کر کے شام کو ایک سکہ ہاتھ میں ملا. بڑا تھکا ماندہ میلے کپڑے لے کے آیا. ابا بہت محنت سے کمایا، بیٹا جیسے روزانہ کنویں میں ڈالتے تھے آج بھی ڈال دو. بیٹے نے مٹھی بند کر لی، کہا نہیں ابا آج نہیں ڈالوں گا.
क्यों बेटा, रोज तो डालते थे ना, आज क्यों नहीं? तो बेटे ने रोते हुए कहा, बाबा आज पता चला है कि एक सिक्का कमाने के लिए कितनी मेहनत उठानी पड़ती है, कितनी मशक्कत उठानी पड़ती है। बाबा वो जितना मैंने कुएं में डाला था वो बाप कमाई थी, और ये जो मेरा सिक्का है ना ये आप कमाई है। मुझे पता चला पैसा कितना कीमती होता है बाबा। बस आज मुसलमानों को घंटों नमाज पे तकरीर सुन के जो नहीं सुधरते ना, जुआ खेलने से नहीं सुधरते ना, हराम खाने से नहीं सुधरते ना, औरतों से नाजायज ताल्लुकात करने से नहीं सुधरते ना, गंदी फिल्में देखने से नहीं सुधरते ना, ये दीन बाप कमाई है, बाप आप कमाई है। अगर तुम्हें भी इमाम हुसैन की तरह मासूम अली असगर का लाशा तड़पते हुए देखना पड़ता तो आज नमाज पे मौलाना को तकरीर करने की जरूरत न पड़ती। अगर तुम्हारी बेटी भी 7 साल की बच्ची सकीना की तरह चेहरे पे तमाचे खाती और उसके कान की बालियां नोची जाती है तो आज तुम्हें दीन की अहमियत पता होती। नमाज के वक्त में तुम गेम नहीं खेलते मेरे भाई, औरतों के साथ हराम ताल्लुकात नहीं करते, जहन्नम का अज़ाब सुनकर तुम हंसते नहीं। क्यों? सबकी अहमियत है, दीन की अहमियत। हत्ता तो ये कि तुम लोगों को इलेक्शन की भी अहमियत है, दीन की अहमियत। इलेक्शन आता है तो 6 महीने पहले से कूदते हो, इलेक्शन आ रहा है तैयारी करो। क्या रमजान शरीफ आने से पहले भी ऐसी तैयारी करते हो? बताओ, सोचो तो सही। जो कौम इलेक्शन से ज्यादा माह रमजान शरीफ को अहमियत न देती, सोचिए तो सही, जरा गौर तो कीजिए, दीन को रखा कहां है। सुन लो, मैंने याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम से बिछड़े थे तो 8-9 साल की उम्र थी, और जब मिले थे, मेरी बहनों की भी तवज्जो, जब मिले थे, बिछड़े थे तो बच्चे थे, और जब मिले थे तो बच्चों के बाप बन चुके थे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा से मिले तो बच्चों के बाप बन चुके थे। यहूदा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे, उन्होंने कहा अब्बा को भेड़िया के खाने की खबर कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, मैंने पहुंचाकर दुख दिया था, तो यूसुफ मिल गए हैं, ये खुशी की खबर भी मैं अब्बा को पहुंचाऊंगा। और फिर हज़रत यहूदा आए और आने के बाद का बाबा बाबा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, यूसुफ मिल गए, जिंदा है और बादशाह है, बादशाह आपके बेटे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 50 साल से बेटे की मोहब्बत में रो रहे थे, लेकिन जब बेटा मिल गया तो खुश नहीं हुए। यहूदा ने कहा आपका बेटा यूसुफ जिंदा है, बादशाह है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने गुस्से से यहूदा को कहा, ओ यहूदा चुप कर, मुंह बंद रख, क्या बकता है कि यूसुफ जिंदा है और वो बादशाह है, मुझे मालूम है जिंदा है, मगर याद रखना तू कहता है बादशाह है मेरा यूसुफ, मुझे बादशाह होने पे खुशी नहीं है। पहले ये बता 50 साल मुझसे दूर रहकर वो मुसलमान है या काफिर हो गया है? अल्लाह, ये बता कि मुसलमान है या काफिर हो गया है। अगर मुसलमान है और भूखा है तो भी मेरे लिए फख्र की बात है, और अगर बादशाह बन के काफिर हो गया है तो मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं। बादशाह का बाप होना कोई फख्र की बात नहीं है, बल्कि मुसलमान का बाप होना ये फख्र की बात है। तब हजरत यहूदा ने कहा था, बाबा आपका बेटा यूसुफ तो हमसे अच्छा मुसलमान है। उनके नजदीक दीन की अहमियत ये थी। आज हमारे यहाँ दीन का है, घरों में दीन का है। भाइयों माजरत के साथ आपके जलसों में भी अब दीन नहीं है, आपके जलसों में भी दीन नहीं है, आपकी मस्जिदों के अंदर जुमा के वक्त भी दीन नजर नहीं आता। क्यों? जुमा पढ़ने कौन से काफिर मुशरिक आते हैं, फिर मस्जिदों में चप्पल क्यों चोरी होती है जुमा के दिन? और तुम्हारी मस्जिदों में भी दीन नहीं, दीन कहाँ है? और दीन का ये बताओ
سب کچھ بن گئے، قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بنے، اشرفی بنے، مداری بنے، وارسی بنے، ارے سب بنے، مسلمان بھی بنے۔ تم سبھی کچھ ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ آپ کہیں گے مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، تمہارا مسلمان گوشت، انڈا، مچھی پتہ نہیں کیا کیا کھاتا، کیا کیا کرتا ہے۔ آؤ رسول اللہ وہ مسلمان بنانے نہیں آئے تھے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والوں، ہفتے بھر تک ناپاک گھومنے والوں میرے بھائیوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں میرے بھائیوں، اپنی سالیوں کے ساتھ، اپنی گلے کی اور گلی کی بچی اور عورتوں کے ساتھ پاپ کی نظریں ڈالنے والے میرے بھائی، معاف کرنا آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن تقریر پوری دنیا میں سنی جاتی ہے تو مخاطب کسی کو کر کے کہیں پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ جلسے کے لوگ تو بڑے نیک ہیں، بڑے شریف ہیں، لیکن مخاطب چونکہ آپ ہیں اس لیے بات کرنی پڑتی ہے تاکہ جہاں کی ضرورت وہاں پہنچے۔ نشہ کرنے والے میرے بھائی، ایم ڈی استعمال کرنے والے میرے بھائی، شادی کے موقع پہ ڈی جے بجا کر رسول اللہ کا دل دکھانے والے میرے بھائی، محرم الحرام کے موقع پر سجا دھجا کر اپنی بیوی کو عاشورہ کے دن پارکوں میں اور پتہ نہیں میلوں میں گھمانے والے میرے بھائی، میں پوچھتا ہوں اگر 18 سال کا تیرے گھر کا بیٹا علی اکبر کی طرح وہ بھی جب وہ شہید ہوتا تو تو ایسی بیوی کو میک اپ کر کے باہر جانے کی اجازت دیتا؟ علماء کو کہتے ہو یہ مولوی کیا جائے، علماء کو دھوس دیتے ہو، دادا گیری کرتے ہو، اگر بولیں گے تو یہ کریں گے۔ آؤ میں بیٹھا ہوں، کیا بات کرنا مجھ سے؟ اتنا شوق ہے عاشورہ کے دن سیدہ کے لالوں کی شہادت پر بیوی کو میک اپ کر کے گھر سے نکالنے کا، اللہ نہ کرے میں تجھے بددعا نہیں دیتا، یہ درد تجھے محسوس نہیں ہوگا۔ اگر تیرا 18 سال کا بیٹا مرے گا تب تو بیوی کو میک اپ کر کے باہر نکلنے کی اجازت دے گا، تب سمجھیں گے کہ تیرے اندر کوئی جرت ہے۔ کیا تماشا لگا، دین کو تماشا بنا رکھا۔ سوچو میرے بھائی کو، میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے دل کا درد۔ دین کہاں ہے؟ دین جو دین مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے تھے، آپ کہیں گے وہ دین کیا تھا؟ وہ سنو، اب سن لو وہ دین کیا تھا۔ ایک مسلمان کے گھر مہمان آئے، توجہ، ایک مسلمان کے گھر مہمان آئے، مہمان کی آمد پر انہوں نے بکری ذبح کی، بکری ذبح کی، بیوی سے مشورہ کیا، دیکھو مہمانوں کی وجہ سے ہم تو بکری کا گوشت تو کھا لیں گے، لیکن بکری کے سر اور پیر ہم اپنے پڑوسی کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی اسی بہانے بکری کھا لیں۔ بکری کا سر اور پیر پڑوس میں بھیجا، مدینہ شریف کا واقعہ، حضور کے دور کا واقعہ۔ پڑوسی کے گھر بکری کے سر اور پیر بھیجے، اس پڑوسی نے قبول کیا، تحفہ قبول کرنا سنت ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم ہم تو کبھی نہ کبھی بکری کا گوشت کھاتے ہی ہیں، ہم سے زیادہ ضرورت ہمارے پڑوسی کو ہے، اس کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے پڑوس میں بھیجا، اس پڑوسی نے کہا ہم بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں، اپنے سے زیادہ ضرورت ہمارے بازو والے پڑوسی کو، ہم سے زیادہ غریب کو ہے۔ یہ مدینہ شریف کے مسلمان تھے جو حضور نے بنائے تھے، پورے محلے میں بکری کا سر و پیر گھومتے 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 جس گھر سے چلا تھا اسی گھر میں واپس آ گئے۔ یہ وہ مسلمان۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی لوگ ایک رستے سے گزرے تو دیکھا پتھر پڑا ہوا ہے، آپس میں باتیں، ارے یہ پتھر کیوں پڑا ہے؟ تو ایک یہودی کہتا ہے شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا، اس لیے کہ اگر رستے سے مسلمان گزرتا تو وہ رستے میں پتھر کو پڑا رہنے نہیں دیتا، کیونکہ ان کے نبی کی تعلیم ہے کہ رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ یہ مسلمان ہے۔ ایک مرتبہ جب گرناطہ تباہ ہو گیا، عیسائیوں نے گرناطہ پہ قبضہ کر لیا، تو مسلمان داڑھی منڈا کر، ٹوپی اتار کر، کپڑے اسلامی بدل کر، بھیس بدل کر بھاگنے لگے جان بچا کر۔ تو گرناطہ کے عیسائیوں کو احساس ہوا مسلمان تو بھیس بدل کے بھاگ رہے ہیں، کیسے پتا چلے کہ یہ عیسائی ہے کہ مسلمان ہے؟ عیسائی اور مسلمان میں فرق کیسے کریں؟ کیونکہ اب تو یہ داڑھی منڈا کے بھاگ رہے ہیں، ٹوپی اتار کے بھاگ رہے ہیں، اسلامی کپڑے نہیں پہن رہے، ہماری طرح کپڑے پہن رہے، مسلمان کیسے پہچانے؟
تو ان کے جو مذہبی لوگ تھے راہی پادری، انہوں نے کہا ایک کام کرو ہم انہیں پہچان لیں گے. کہا کیسے پہچانو گے؟ کہا ایک کام کرو کسی کے ہاتھ میں کاٹ کر کے رستے میں ڈال دو اور پاس میں پانی کا گھڑا بھر کے رکھ دو اور اس کٹے ہوئے ہاتھ پیر والے کو کہنا پانی پانی پکار. جو عیسائی ہوگا وہ پانی دیے بغیر چلا جائے گا، جو مسلمان ہوگا وہ پانی دیے بغیر کبھی نہیں جا سکتا. اور پھر ایسے ہوا. تمہاری پہچان کیا تھی؟ تقریریں ہو رہی ہے اسلام نہیں پھیل رہا، کیونکہ تقریروں میں بھی اسلام نہیں ہے الا ماشاءاللہ. اپنے کردار میں اسلام کتنا تھا یہ غیر کہہ رہے تھے. غیر ان پادریوں نے کہا مسلمان ہوگا تو پانی پلائے بغیر نہیں جائے گا، اور ایسے ہی وہ پیر ہاتھ کاٹ کے کسی کو ڈال دیا. وہ چلا رہا تھا پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ. پھر کیا ہوا؟ لوگ گزرتے گئے. ایک کوٹ پہنے ہوئے ٹائی لگائے ہوئے بالکل ہٹا کٹا عیسائی دکھتا تھا. قدم بڑھانا چاہتا تھا لیکن ایسا لگا اس کے پیروں میں زنجیر پڑ گئی. جانا چاہتا ہے پھر واپس آتا ہے، پٹکے سے پانی نکالتا ہے اس کو پلاتا ہے. لوگ پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے تم عیسائی ہو. کہا میرا حلیہ دیکھو میں عیسائی میں. وہ کہتے تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو پانی پلا رہے. اس نے کہا میرا حلیہ دیکھو میں مسلمان دکھتا ہوں، نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی ہے نہ کرتا پاجامہ ہے نہ اسلامی لباس ہے، کچھ بھی نہیں. کیسے مسلمان پہچانا؟ تحقیق کی گئی تو وہ مسلمان ہی تھا. پادریوں سے پوچھا گیا کہ یہ مسلمان کی تم نے پہچان نہیں نکالی کہاں سے؟ تو ان پادریوں نے کہا تھا جو رحمت للعالمین کا امتی ہوگا اس کے دل کے اندر رحم ضرور ہوگا، اس کے دل کے اندر رحم ضرور ہو. یہ مسلمان تھے. اب میرے بھائی تم تو اپنے سگے بھائی پر تھوڑے سے کھیت کی زمین کے لیے جب اس پہ کیس کر رہے ہو، ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے ہو، موبائل چوری کر رہے ہو، بیویوں کو 35-40 سال کی عمر میں رکھ کر اس کے بعد سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے رہے ہو. رحمت للعالمین سے رشتہ دل کا کہاں رہ گیا؟ جو رحمت للعالمین کا امتی ہوگا اس کے دل میں تو رحم ہوگا. اب بتائیں دین ہمارے پاس کہاں ہے؟ نہ شادیوں میں دین، نہ میتوں میں دین، نہ مسجدوں میں دین، نہ جلسوں میں دین. دین کہاں ہے؟ اتنا کہہ دوں دین کتابوں میں ہے، دین داغ قبروں میں ہے. اب ہم نمائشیں کر رہے ہیں. اللہ کو جواب نہیں دینا. دین کے بارے میں پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ ہیرو ہیروئن کے نقش قدم پہ چل کے ناچنے والوں کیا منہ سے نکلے گا کہ میرا دین اسلام کا؟ اسلام پہ عمل کیا کیا؟ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ نمبر 1، سب سے بڑی دین کی اہمیت اس لیے نہیں پتا کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے. بس سب سے بڑی وجہ. جس دن ہمارے پاس علم دین آئے گا پتا چلے گا کہ دین کی اہمیت کیا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں سیریل تو دیکھ سکتی ہے گھنٹہ بھر، لیکن 10 منٹ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. اور کون ہے یہ کنیز فاطمہ ہے. سیدہ فاطمہ تو جھولا بھی دیتی تھی شہزادوں کو تو تلاوت قرآن کرتی تھی. دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتے ہوئے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کسی کا بیٹا مینار پہ قرآن سناتا ہے، کسی کا بیٹا محراب میں قرآن سناتا ہے، کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن سناتا ہے، مگر جو لوری بھی قرآن کی آیتوں سے دیتی ہو اس کا بیٹا نیزے پہ قرآن سناتا ہے. نعرہ تکبیر، آگے کربلا. کیا ہو گیا؟ اس لیے میری گزارش ہے اینڈ کرتے ہوئے آخری میں علم پہ توجہ دو. پہلے دین کا علم. علماء سے پوچھو کہ کتنا علم حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے. ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد اور عورت علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اتنا علم. قرآن صحیح پڑھتے آنا چاہیے. وضو، نماز اور روزے، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، عقائد، معاملات، یہ سب ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اتنا علم ہر مسلمان کو. آج تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. انٹرنیٹ کا دور ہے، آن لائن کلاس سے جوائن کر سکتے ہو. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں انٹرنیٹ پر اگر آن لائن کلاس جوائن کرنا ہے تو پہلے دیکھو سکھانے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر دکان سے مٹھائی نہیں خریدتے. مٹھائی سب جگہ مٹھائی ہوتی ہے، لیکن اگر مٹھائی والا ناپاک کاغذ کے اندر مٹھائی دے گا
تو بولو کیا مٹھائی لوگے؟ ارے جب کاغذ ناپاک ہو تو آپ اس سے مٹھائی نہیں لیتے، تو جس کا ناپاک عقیدہ ہو اس سے ہم دین کیسے لے سکتے ہیں؟ آج کل نوجوان لڑکے انٹرنیٹ پہ جو مل رہے لے انٹرنیٹ پہ، ارے انٹرنیٹ تو جنگل ہے۔ انٹرنیٹ کے نابالغ محققین کو سن کر تم صحابہ کو گالیاں دو گے؟ انٹرنیٹ کے نابالغ محققوں کو سن کر تم یہ کہو گے کہ سیدہ صغرا جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین کی بیٹی نہیں تھی، یہ بکو گے؟ انٹرنیٹ کے مقررینوں کو سن کر یہ کہو گے کہ ہم آئے سکینہ وائے سکینہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس کے لیے بھی مقدر چاہیے مولوی صاحب۔ ہائے وائے کرنے کے لیے کوئی غزل سن کے روتا ہے، کوئی حسین کی بیٹی کی داستان سن کے روتا ہے، کوئی ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کے روتا ہے، کوئی محبت حسین میں روتا ہے۔ نصیب چاہیے نصیب، کسی کی آنسو پاپیوں کے کانوں پہ نکلتے ہیں اور کسی کے آنسو محبت حسین میں نکلتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ انٹرنیٹ پر سب لینے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ تو جنگل ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے میرے بھائیوں، اس لیے انٹرنیٹ سے وہی لو جو اپنے بزرگوں کی فکر ہے، جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لوگ کہتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے اس لیے کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کا کچھ نہیں دیا، جو کچھ تھا 14 صدیوں کا اہل حق کا سرمایہ وہ اپنی زبان میں پیش کر کے یوں دیا۔ کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم کسی انٹرنیٹ کے مولوی صاحب کے پابند نہیں ہیں، ہم بریلی کے امام احمد رضا کے مسلک کے جن کا مسلک یہ ہے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر۔ اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے تو جس سے دین لے رہے ہو، تعلیم لے رہے ہو، اس کا عقیدہ دیکھو کہ بزرگوں کے عقیدے پر ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز علم حاصل کرو۔ اور آخری بات، صرف دین کا علم نہیں، دنیا کا علم بھی حاصل کرو، بے شک، اور بہت حاصل کرو۔ اور اپنے بچوں کو بھی 10ویں 12ویں سے اٹھایا مت کرو۔ یہ بچے صرف تمہارے بچے نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت۔ اگر پوری دنیا کے اندر قوموں کے بازو سے بازو لگا کر بیٹھنا ہے، پوری دنیا کے اندر قوموں کے ساتھ جینا ہے، تو حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ایک بات میں تمہیں بتاؤں، لوگ سائنس پہ اتراتے ہیں، توجہ آپ کی، تھک تو نہیں گئے؟ ابھی تھکے کیوں ہوں گے آپ؟ سارے نعت خوان باقی ہیں، اور میں پہلے اس لیے آ گیا ہوں کہ مجھے اگلے جلسے میں جانا ہے، ورنہ یہ میرے بھائی مدعی رسول محمد علی فیضی بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں بھی پسند، اور میں نعت خوانوں کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نے اس کو بھی سنت سے سیکھا ہے۔ میرے نبی نعت پڑھنے والوں کو زمین پہ نہیں بٹھاتے تھے، منبر پہ بٹھاتے تھے، خود زمین پہ بیٹھتے تھے۔ جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے نا تو حضور ان کو منبر پہ بٹھاتے تھے، اور اس کے بعد حضور خود زمین پہ بیٹھتے تھے، اور حضرت حسان جب نعت پڑھتے تھے تو حضور یوں جھومتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے پھلدار درخت کی ٹہنی ہوا کے جھونکوں سے جھولتی۔ اور بھائیو، ہم تو 10 کی پھٹی ہوئی نوٹیں دے کر کے رواب جماتے ہیں نعت خانوں پر۔ رسول اللہ سب سے قیمتی چیز اس وقت جو حضور کے پاس ہوتی تھی وہ نعت خانوں کو پیش فرما اور دعا کرتے کہ اللہم ایّد الحسان بروح القدس، اللہم ایّد الحسان بروح القدس۔ حسان جب تک نعت پڑھتا رہے اللہ جبریل کے ذریعے سے تو اس کی مدد کرتا رہے۔ ہم نعت سنتے ہیں، سناتے ہیں، الحمدللہ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، ذرا میں آپ کا بات اینڈ کر رہا ہوں۔ میں نے اس لیے نعت خانوں کی فضیلت بیان کر دی کہ میرے پیچھے آنا مت، میں جاؤں گا، سب بیٹھنا۔ جیسے جلسہ سجانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی، لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے جب ایسا جلسہ، یہ علماء رات دن محنت کرتے ہیں، کمیٹی کے لوگ محنت کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو تھوڑی دیر کے اندر بھنڈا دیتے ہو، ایسا مت کرو۔ دیکھیے امین القادری ذکر کرے تو ہی سننا، یہ نہیں، ذکر کرنے والے کو مت دیکھو، ذکر کو دیکھو کہ کس کا کرنا ہے، کوئی کرے، ادب ضروری ہے۔ اور یہ محفلوں میں تو تقدیریں بدلتی ہے۔ میں اینڈ کر رہا تھا، توجہ کرے، کیا کہہ رہا تھا؟
اپنے بچوں کو 10ویں 12ویں پڑھا کے مت اٹھاؤ، محنت کر کے پڑھاؤ، محنت کر کے پڑھاؤ، آگے پڑھاؤ۔ کم سے کم ہر بچہ گریجویٹ ہونا چاہیے ہمارا۔ اگر آپ قوموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے رہے ہیں، ان کو دینے دو۔ لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار دینے دو۔ ہم کچھ نہیں کہتے لوگوں کو، ہم لوگوں کو کیا کہنا، لیکن میں مسلمانوں کو کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیں گے، آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں گے، قلم۔ بے شک میرے نبی پہلی آیت، میری قوم پر مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری قوم کسی کے درد کی قیمت نہیں جانتی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہوئی ہے۔ سب کو تو کیمرے میں آنا ہے، بس دل نہ خوش نہیں پتہ انہیں۔ جب کوئی مقرر یا ناکام مائک پہ کچھ پیش کرتا ہے نا، وہ اپنا خون نچوڑتا ہے آپ کے سامنے۔ میں کوئی ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ، اور میں کوئی تقریر یاد کر کے نہیں آتا قرآنی تقریر میں سے، آپ کا ماحول جیسا ہوتا ہے ویسے یہ زبان سے نکلتا رہتا ہے۔ جب آپ ڈسٹرب کرتے ہو تو مضامین ذہن سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی غزل تھوڑی بھائیوں کی لکھ کے نہ ہے بس ہوا ہوئی پڑھ دینا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے وہ ادھر سے فیضان ہوتا ہے تو ادھر سے زبان چلتی ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ ہم کہتے نہیں ہیں، کہلوائے جاتے ہیں۔ بے شک اس لیے میرے بھائیوں تھوڑی قدر، پتہ نہیں ہم لوگ کب تک رہیں گے، کب تک زمانے چلتی رہے گی، لیکن تھوڑی سی قدر میری نہیں، جس کا پیغام پیش کر اس پیغام کا۔ لوگ اگر اپنے بچوں کو ہتھیار دینے دو، آپ اپنے بچوں کو قلم دیجیے، کیونکہ ہمارے رسول پہلی آیت ہتھیار کی لے کر نہیں آئے تھے، ہمارے نبی پہلی آیت تعلیم کی لے کر آئے۔ تعلیم دو بچوں۔ ایک قوم اسی ہندوستان میں جس کو نہ کنویں پہ جانے کی اجازت تھی، نہ رستوں پہ چلنے کی اجازت تھی، وہ لوگ رستوں پہ چلتے تھے تو پیچھے ٹانٹ باندھ کے چلتے تھے تاکہ قدم کا نشان بھی مٹ جائے۔ اگر ان کے قدم کا نشان بھی ملتا تھا تو ان کو مار ڈالا جاتا تھا۔ اس قوم میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس نے کہا اگر لوگوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کے جینا ہے تو علم حاصل کرو۔ اس نے اپنی قوم کو علم دے دیا۔ جو قوم رستے پہ چل نہیں سکتی تھی، کنویں پہ جا نہیں سکتی تھی، عبادت گاہوں میں عبادت نہیں کر سکتی تھی، جب وہ قوم نے علم حاصل کیا تو آج بڑے بڑی اعلیٰ قوموں کے درمیان وہ کاندھے سے کاندھا لگا کے بیٹھ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایسی قومیں جن کو جینے کا حق نہیں تھا وہ علم کی شمع پکڑ لیتے ہیں تو ان کو اتنی عزت ملتی ہے۔ ارے تمہیں تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب عطا فرمایا ہے، اگر تم علم کی شمع کو تھام کر چلو گے تو تم کتنے آگے جاؤ گے۔ یہ جو سائنس پہ لوگ اتراتے ہیں نا، سائنس پہ، یہ سائنس کنیز ہے اسلام کی۔ پتہ نہیں لوگ میری بات سن کے مجھے کیا کہیں گے، لیکن ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو سائنس کے ضابطے ہیں نا، ضابطے کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگوں سے لوگوں نے چھڑائے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ان کی توجہ چاہتا ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں گے، دیکھو آپ نے علم صوتیات پڑھا ہوگا۔ صوتیات تھوڑا مشکل ہو گیا، آواز کا علم پڑھا ہوگا سائنس میں، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، 5ویں کے بعد ہی لوگ پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ تو علم صوتیات کا، آواز کے علم کا ایک ضابطہ ہے۔ کیا ضابطہ ہے پتہ ہے؟ ضابطہ یہ ہے، بچے ابھی ان کے دماغ میں آ جائے گی یہ سائنس کی مثال۔ آواز کا ضابطہ یہ ہے کہ آواز کی لہریں، لوگوں کو اپنا بچپن یاد آئے گا، ابھی سائنس جنہوں نے پڑھا ہے، بڑوں کو بھی اور بچوں کا سبق تازہ ہو جائے گا۔ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہیں، یہ ضابطہ ہے۔ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، اسی لیے چاند پر آواز سنائی نہیں دیتی کیونکہ وہاں ہوا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے کہ کانچ کے اندر اگر کوئی انسان قید ہو تو باہر کی آواز اس کو سنائی نہیں دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اندر ہوا نہیں جا رہی۔ ہوا جب تک نہ ہو آواز وہاں تک نہیں جائے گی، یہی بات ہے، ضابطہ یہی ہے۔ آواز کی لہریں کہاں سفر کرتی ہے؟ ہوا کے دوش پر۔ اب یہ ضابطہ ہے سائنس کا، یہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا بتاؤ؟ لوگ کربلا کو رسم سمجھتے ہیں، یہ سائنسی ضابطہ بھی کربلا نے سب سے پہلے پیش کیا ہے۔ یہ سائنس کا ضابطہ بھی سب سے پہلے کس نے پیش کیا ہے؟ کربلا نے۔ کیسے پیش کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو
کھڑے نہیں ہوتے تھے، گر جاتے تھے تو تازیانے مارے گئے۔ اس وقت امام زین العابدین نے دکھ کی گھڑی پر کسی کو نہیں پکارا، نہ ماتم کیا، نہ بال نوچے، نہ اللہ اکبر آؤ بکا کیا، بلکہ کیا کہا؟ ان الدیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ امام کربلا میں ہے اور کیا کہتے ہیں؟ اے ہوا، اے ہوا، اے ہوا، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرے نانا کو میرا سلام پیش کر دینا۔ کبوتروں کو نہیں پکارا، آسمان کو نہیں پکارا، چاند کو نہیں پکارا، ستاروں کو نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ ہوا کو، اور ضابطہ پیش کر دیا، اگر آواز کوئی کہیں پہنچا سکتا ہے تو وہ ہوا ہے، اور ہوا کی لہریں، آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ یہ سائنسی ضابطہ کس نے پیش کیا؟ میرے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے۔ ہم تو اس کو کلام سمجھ کر کے بھول گئے، لیکن انہوں نے یہ سائنسی، ہم پتہ نہیں کس انداز سے پڑھتے ہیں، لیکن دنیا اس انداز سے بھی پڑھتی ہے۔ تو یاد رکھیے، علم حاصل کرو، سائنس، جغرافی۔ اور ایک بات بتاؤ، بات اینڈ کرتے، ایسا پڑھو کہ جو جج ہو وہی تراویح کا امام بھی۔ یہ آپ لوگ کو شکایت ہے نا، شکایت ہے، جب تراویح کے لیے حافظ جی آتے تو بولتے ہیں کتنا دو گے، کتنا؟ کیونکہ تم لوگوں نے دین کو غریبوں کے حوالے کر دیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر حفاظ کرام کی میں توہین نہیں کر رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں۔ دین کون پڑھتا ہے پتہ ہے؟ غریبوں کے بچے۔ اور انگلش میڈیم میں کون پڑھتا ہے؟ مالداروں کے بچے۔ مالدار سوچتا ہے میں نے کیوں دین پڑھا، کوئی قرآن خوانی تھوڑی کرانے بچے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا پاگلوں؟ میرے پاگل بھائیوں، کس نے، میں بھی تمہیں میں سے ایک پاگل ہوں، برا مت مانو، کس نے کہہ دیا کہ حافظ جی صرف قرآن خوانی کرے گا؟ حافظ جی جج بھی تو ہو سکتا ہے، حافظ جی وکیل بھی تو ہو سکتا ہے، مولانا مسجد کا ڈاکٹر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب مولانا ڈاکٹر بنیں گے نا تو کڈنی نہیں چلائیں گے، بلکہ کہیں گے دوا پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ دوا میری کوشش ہے بسم اللہ میں اللہ نے شفا رکھی۔ یہ ہوگا نا، یہ ہوگا۔ آپ کہیں گے کیا پاگل کو کون کس کو لے کر آ گئے آپ لوگ؟ میں نے کہا یہ ہوا ہے میرے بھائی، یہ ہوا ہے، انہونی نہیں کرنا، اور بہت پرانا نہیں ہے، صرف 200 سال پہلے ہوا ہے، 200 سال پہلے اسی ہندوستان میں ہوا، اسی ہندوستان میں ہوا، اسی یو پی میں ہوا کہ ایک جج ہندوستان کی عدالت کا ظہر کی نماز سے پہلے کورٹ میں فیصلہ کرتا تھا، اور جب اذان ہوتی تھی تو وہی جج ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر بھی جاتا تھا۔ اسی ہندوستان میں ہوا ہے، سال بھر کورٹ میں فیصلہ کرتا تھا، اور جب رمضان شریف آتا تھا تو لوگوں کو تراویح پڑھاتا تھا۔ اس جج کا نام کیا ہے؟ اسی کو دنیا مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جامع مسجد میں رمضان شریف میں تراویح پڑھا۔ تو تمہارے بچے کیوں حافظ نہیں؟ کس نے کہا کہ عالم بنانے کے بعد مدرسے میں پڑھانا ضرور؟ عالم بزنس کیوں نہیں کر سکتا؟ جب اللہ کے رسول بازار میں کھڑے ہو کے بزنس کر سکتے ہیں تو عالم کیوں نہیں کر سکتا؟ عالم ماکانا وما یکون جب تجارت کر سکتے ہیں تو ہمارا عالم کیوں نہیں؟ یہ تو تمہاری سوچ کو کر کے سوال ہے کہ عالم تم کو بازار میں دکھتا ہے تو بولتے یہ مولانا ہے یا کہاں؟ یہ تمہاری سوچ کا سوال۔ ارے جب مولا بازار میں تجارت کر سکتے ہیں تو مولانا نہیں کر سکتا؟ یہ مولانا کے جسم پہ اچھا لباس کہاں سے آیا؟ اس کو قیمتی موبائل کہاں سے آیا؟ اس کو جو پلسر کہاں سے؟ اس کو مرسیڈیز کار کہاں سے؟ ارے ظالم کہاں سے؟ تم پیچھے کھڑے رہتا ہے، اور کبھی کبھی آتا ہے جب اللہ تجھے اتنا دیتا ہے جو 5 وقت میں سب کے آگے کھڑا رہتا ہے، اللہ اس کو کتنا زندہ باد بچوں کو پڑھاؤ، اپنی سوچ بدلو۔ ہمارے بچے جب جج تراویح پڑھانے
تو مسجد کے ٹرسٹیوں سے کہے گا جتنا تم نذرانہ دیتے ہو نا تراویح میں اس سے زیادہ میں زکوٰۃ میں بانٹ دیتا ہوں، مجھ سے سودا نہ۔ جو غریب کے بچے دین کی خدمت کریں ان کی جھوٹیاں ہمارے سروں پہ، میں ان کو ذلیل نہیں کروں، لیکن آج ہم نے بات کر کے رکھے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا۔ کہتے ہو تعلیم مہنگی، تعلیم مہنگی، میں نے کہا جوتے مہنگے نہیں ہیں، فون مہنگا نہیں ہے، تیل مہنگا نہیں ہے، گھر مہنگے نہیں ہے، جینس مہنگی نہیں ہے، ٹی شرٹ مہنگی نہیں ہے، سبھی تو مہنگا ہے۔ کیا بولو کبھی آئی فون مہنگا دیکھ کر کبھی شو روم سے واپس آئے؟ جینس اور ٹی شرٹ اور جوتے مہنگے دیکھ کر کبھی شو روم سے واپس آئے؟ نہیں آئے نا۔ تو پھر تعلیم کو مہنگا دیکھ کر اسکول سے بچوں کو کیوں نکال رہے؟ سبھی تو مہنگا ہے۔ جب ہم جینس مہنگی خریدتے ہیں، جوتے مہنگے خریدتے ہیں، کپڑے مہنگے خریدتے ہیں، موبائل مہنگا خریدتے ہیں، تو تعلیم بھی کتنی بھی مہنگی ہونے دو، ہم پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے تو پتھر باندھیں گے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہمارے محررہ کے مرشدوں نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، آدھا پیٹ کھانا پڑے کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ اور ماں اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے شوہر تمہارا ساتھ نہیں دیتے تو میری بہنوں کوئی بات نہیں، تمہیں چرخہ چلانا پڑے تو چرخہ چلاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ آپ کہتے پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، میں کہتا ہوں یو پی والوں میرے بھائیوں، آپ گٹکا کھا کھا کے جتنا پھونک دیتے ہو نا اس میں کئی بچوں کی اسکول کی فیس بھری جا سکتی ہے۔ آپ پان کھا کھا کر جتنا پھونک دیتے ہو نا اس میں کئی بچوں کی اسکول کی فیس بھری جا سکتی ہے۔ آپ سگریٹ پی کر جتنا پھونک دیتے ہو نا اس سے کئی بچوں کی اسکول کی فیس بھری جا سکتی ہے۔ اپنی دولت کو آگ لگانے والوں، پٹاخے جلا کر کے بارات میں اپنی دولت کو آگ لگانے والوں، ذرا خرچے کم کرو اور بلکہ آخر میں گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، جلسوں کے خرچے بھی ہو سکے تو تھوڑا کم کرو۔ جلسوں میں اتنا ہی خرچہ کرو جتنا جائز۔ یار لوگ مجھ سے کہتے تو پھول پہننے کے لیے بھی ناراض ہوتا ہے، میں نے کہا ناراض نہیں ہوتا ہوں، جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہو برقع پہن کے، اس قوم کے مقرب کو 1 لاکھ میں 50 ہار پہناتے ہو، یہ مقرب بھی مر کے کیا جواب دے گا اور پہنانے والوں تم بھی کیا جواب دے گا؟ مقرب کو 50 ہار پہنا دیے، سیٹ صاحب صبح آپ کے پاس بیوہ مانگنے آئے گی تو آپ اس کو 50 روپے نہیں دو گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت پہناؤ، میں کہتا ہوں ہار پہناؤ ایک ہی دن، باقی ہو سکے تو تم اپنے محلے کی غریب بیواؤں کے سر پہ دوپٹے ڈالتا، کیوں نہیں کرتے؟ اور سکے خرچے بھی کم کرو، کم کر دو اس کے، اور سو اتنا ہی کرو جتنا شریعت نے اجازت دی ہے۔ آپ میرے جانے کے بعد مجھے گالی دیں گے، دعا دیں گے، کوئی پرواہ نہیں، مجھے مرنا یار کی رضا کی بات، جو پیا کو بھائے اختر وہ سبحانہ راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی۔ میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، یار تم جب عرس کرتے ہو پورے جب وہ محلے سے گاؤں سے چندہ کرتے، بلکہ ممبئی تک تم عرس کا چندہ کرتے ہو، اور چندہ کرنے کے بعد قوال اور قوالن کو بلا کے لا کے مقابلہ کراتے ہو۔ ممبئی سے سیٹ صاحب آئیں گے، کلکتہ سے آئیں گے، دلی سے آئیں گے اور سفید کپڑے پہن کر کے وہ قوال اور قوالن پر لٹائیں گے۔ میں کہتا ہوں خانقاہی سما ہم اس کے قائل بھی ہیں، مائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں۔ خانقاہی سما پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو بازاری قوالی ہے، جو عورت گا رہی ہے، مرد گا رہے قوال اور فوش اشعار پڑھے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں آپ کا مذہب تو اتنا پوتر اور پاکیزہ ہے کہ عورت کی آواز میں جو نامحرم ہے قرآن سننے کی اجازت نہیں ہے۔ ولیوں کے آستانے پر تم عورتوں کو نچا رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ اور علماء منع کرے تو انہیں دھمکی دیتے ہو، انہیں دھمکی دیتے ہو، گالیاں دینا مجھے دو۔ اور اگر میں سچی کہہ رہا ہوں تو آج سچی توبہ کرو۔ تمہارے اسکول کے بچے 10ویں اور 11ویں سے فیس نہ ہونے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ لے رہے ہیں اور تم قوالن اور نچنیوں پہ فورس میں پیسے لٹا رہے ہو۔ یاد رکھنا جو خدا دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر اس طرح سے آوارگی اور عیاشی کرو گے تو دیکھ لو مغلوں کا حال، 700 سال تک اس ملک پہ حکومت کی، آخری میں مغلوں کے شہزادے ناشتے کے تک محتاج ہو گئے تھے، ناشتے کے۔ باپ دادا جرم کرتے، سزا کبھی کبھی اولاد کو ملتی ہے۔ میں وارث پاک نے جس حساب سے سما کی اس کا کبھی مخالف نہیں، وارث پاک کا غلام۔ سیدی زندہ شاہ مدار نے جو سما کی ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں،
غریب نواز کی سما، مکتوم صاحب کی سما، مدار پاک کی سما، وارث پاک کی سما. ارے ہم تو وارث پاک کی سما کی لذت آج بھی لیتے ہیں بیگم شاہ وارثی کے کلام کی شکل میں، اور کہتے ہیں اللہ اکبر قدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور کہتے ہیں بنائے لوں تیری یہ جذب شوق صلی اللہ کہ آج داموں میں دل کھچنا ہے سنے رسول، اور کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. زندہ باد بہت خوب. ہم تو آج اس کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہ اکبر. لیکن یہ جو قوال اور قوالن پر وہ مزار والے بھی تم پہ لعنت کرتے ہوں گے کہ پوری زندگی میں نے شریعت میں گزاری، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. میرے بھائیوں توبہ کرو، دین پہ عمل کرو. اور ایک بات بتاؤں، جتنا لٹاتے ہو نا نچنیوں پہ، اتنا بچا کے اپنے پیر کے اصالے ثواب کے لیے کسی بچے کے اسکول کی فیس بھر دیا کرو. ایک بچہ پڑھاؤ گے 3 نسلیں سنور جائے گی. اتنی گزارش ہے. دل میں دماغ میں تو اور بھی دکھڑا آتا ہے، لیکن کرے کیا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. پڑھیے پڑھائیے، دین پر عمل کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے. گفتگو کے درمیان میں غلطی ہو تو معاف کیجئے. کچھ جملے اگر تلخ لگ گئے ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، جن کی کم ہے ان کا بڑا بھائی ہوں، نہیں کچھ سمجھو تو آپ کا خادم ہوں، آپ خادم سمجھ کے مجھے معاف کر دینا، لیکن میری بات پہ عمل ضرور کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ لوگ ابھی باقی ہے بھائی ناز شریف کی محفل، مجھے جانا ہے جلسے میں. حضرت مولانا ابو طلحہ صاحب